अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। आज भी मौजू पाक इंडिया जंग के अंजाम के बाद यही रहेंगे कि मसाइल कहाँ तक हल हो सकते हैं, हो रहे हैं, और दूसरे जो गारंटर हैं वो कहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया के कन्फ्लिक्ट पर आगे जाके जो सिंध ताश मुआहदा है, मकबूजा कश्मीर का एक मसला है, उसको कहाँ तक हल कर सकेंगे, या ये मसाइल अभी उसी तरह उलझे रहेंगे जो आगे जाके कहाँ तक हम सीज़ फायर को बढ़ा सकते हैं। सीज़ फायर का जो तारीख है वो 18 मई है, लेकिन सदर ट्रंप का भी थोड़ी देर पहले एक बड़ा कंप्रीहेंसिव गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू जब मैंने सुना, और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उसके बाद स्टेटमेंट दी है अमेरिका के कि सीज़ फायर को हम मुकम्मल करेंगे और बाकायदा तौर पर इसको हम आगे तक ले कर जाएंगे। और पाकिस्तान के लोगों की उन्होंने जहाँ तारीफ़ की है वहाँ उन्होंने इंडिया पर भी क्रिटिसाइज भी किया है कि इंडिया जो है वो तजारत की बजाय दूसरे जो मिज़ाइल वगैरह ये ख़रीदता है और 100% टैरिफ कई पर शुरुआत पर लगाता है, उसे 100% नीचे आना पड़ेगा। ये बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता ब्लेसिंग ऑफ गॉड है कि इस वक्त जिस जंग को हमें थोड़े दिन पहले हमने देखा है, और पाकिस्तान उससे 20 साल से इंडिया के उस तरक्की से काफ़ी मरूब नहीं नज़र आता था। सिर्फ हम ही मरूब नज़र नहीं आते थे, बल्कि हम भी मिसालें देते थे कि इकानमी के तौर पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के तौर पर, और इंडिया हमसे बहुत आगे है, पाकिस्तान उनके साथ जंग शायद नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है, आपने देखा कि एक दो घंटे में ही वो इंडिया जो नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था पूरी दुनिया में रुस्वा हुआ। पहलगाम का जो ड्रामा था वो भी नाकाम हुआ, और फिर मोदी को पूरी दुनिया में जग अंसाई का सामना करना पड़ा, और फिर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी, जिसको फतेह मुबीन कह सकते हैं, वो अता फरमाई, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम दोबारा उस हैसियत से लिए जाने लगा कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एक बहुत बड़ा मजबूत मुल्क है। आगे जाके मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ आसानियाँ काफ़ी होने वाली हैं। और सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तजारत का इंदिया दिया है और कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ तजारत करना चाहते हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। इस तरह के और मसाइल हैं कि जिस तरह उन्होंने आज उनके अमित सिंह ने भी धमकियां भी दी हैं कि हम जो हमसे हो सका वो करेंगे। उन्होंने 7 डेलीगेशन का भी एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान के किरदार के बारे में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के बारे में भेजा है। लेकिन उसी के रिएक्शन में पाकिस्तान ने अभी थोड़ी देर पहले पूरी दुनिया में अपने सफारती डेलीगेशन तरतीब दे दी हैं ताकि इंडिया की बदमाशी और उनकी इस किस्म की जो मिस एडवेंचर है उसका हकीकत लोगों को बताई जा सके। ये हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर सैयद साहब और अमजद इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साहब का प्रेसिडेंट हैं मंजूर मलिक साहब। वेलकम टू द शो। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये आप कह सकते हैं कि बुनियानुल मरसूस जो है, जिसको आप शीशा पलाई हुई दीवार हमने उसका नाम दिया है, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग और हमारे चाइना जैसे अजीम दोस्त का हमारे साथ साथ, तो इसको ज़रा थोड़ा सा बताइए कि जंग के बाद के हालात जो हैं, मसाइल तो अभी वहाँ ही टिके हुए हैं, यानी मकबूजा कश्मीर का मसला, सिंध ताश का मुआहदा, बार्डर्स, और उसी तरह की दहशत गर्दी का इंडिया का जो तरीक़ाकार है। इस तनाज़र में बताइए कि आइंदा क्या पिक्चर बनती नज़र आ रही है आपको? जी बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा जी जो पिछले 10-12 दिनों में 15 दिनों में जो क्राइसिस गुजरे, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ हुआ, और जिस तरह इंडिया ने पहले पाकिस्तान के सिविलियन टारगेट्स पे हमला किया, हमारे लोग शहीद हुए, उसके बाद पाकिस्तान ने वो तमाम चीज़ें दुनिया को बताई मीडिया पे आके, और उन जगहों की तस्वीरें भी दिखाई। फिर आप इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट थे, इंटरनेशनल स्टेचर की उनको लेके गए उन जगह पे, जैसे बालाकोट में भी लेके गए, और बड़े कंपोज रह के, बड़े रेस्ट्रेंट करके पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया। लेकिन पहले क्या दिया था कि विल हिट बैक। ये हमने 2019 में भी कहा था कि हम हिट बैक करेंगे, विल चूज आवर ओन टाइम, विल चूज आवर ओन टारगेट। तो हमने 26 टारगेट चुने। भारत उसमें से बहुत सारे डिनाई कर रहा है, लेकिन कल उनकी एटॉमिक एनर्जी कंपनी, उनका भारत का एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट है, उनकी एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जो भारत के अखबारों में भी शाया हुई और भी आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उसकी पहली लाइन में ये लिखा है कि जी
بھارت کی گورنمنٹ اور اٹامک کمیشن لوگوں کو یہ انفارم کرنا چاہتا ہے کہ برہموس کی جو سائٹ ہے بیاس میں، وہاں پہ کوئی ریڈیشن لیک ہو رہی ہے بیکاز آف ان ایکسپیکٹڈ فورسین ایکسپلوژن آن 10 مئی ایٹ 0540 آور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایٹمی جنگ کی طرف انہوں نے تیاری اور خاص طور پر کچھ سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ نہیں ایٹمی جنگ نہیں، میں آپ کو جس چیز کو بتانا چاہتا ہوں، بھارت کا جو ڈینائر تھا نا، جو وہ اپنے ٹی وی پہ میگزین کے ذریعے کہ باقی پاکستان نے برہموس کی سائٹ RS-400 کو ہٹ نہیں کیا، اور نریندر مودی نے ایک بیٹری کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر کھنچائی، تو وہ کل جو انڈیا کی یہ پریس آئی ہے اٹامک انرجی، یہ کنفرم کرتی ہے برہموس سائٹ کے اوپر پاکستان نے جو حملہ کیا تھا وہ کامیاب حملہ تھا۔ اچھا، جس کی وجہ جہاں کہتے ہیں نا کہ ریڈیشن لیک ہو رہی ہے، اسی ٹائم پہ جس ٹائم پہ پاکستان نے اسٹرائک کیا تھا۔ اس کے بعد کل جو بھارت کا کفن تھا، اس کے اندر آخری اس تابوت پہ آخری کیل جو ہے وہ کرسٹینا فیئر نے لگا دی ہے۔ جب وہ اس نے کرن تھاپڑ سے انٹرویو کرتے ہوئے نے پوچھا کہ آپ کیا کہتی ہیں کہ پاکستان کے جو ہے وہ طیارے بھارت نے گرائے، یا بھارت کے ایئر آپریشن کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے ایئرپورٹ کو بری طریقے سے ہٹ کیا ہے، تو وہ تو 80% ختم ہو گئی ہے اور 20% رہ گئی ہے۔ تو اس کے اوپر کرسٹینا فیئر نے صرف ایک جملہ استعمال کیا، اس نے کہا جو بھی بھارت کے DG ملٹری ایئر آپریشن کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، اینڈ اٹ از آل بکواس۔ تو اس سے ان کے تابوت پہ آخری کیل ٹھک گئی ہے۔ ابھی میننگ دیئر بائی کہ آنے والے دنوں میں پاکستان جہاں پہ جو بھی مذاکرات کرے گا، یا وہ DG لیول پہ ہوں، یا وہ جب آپ کا سیز فائر معاہدہ چلے گا اور الٹرنیٹو وینیو نیوٹرل وینیو ہے، تو پاکستان اس وقت مذاکرات ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کرے گا، کیونکہ پوری دنیا میں یہ میسج چلا گیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے دہشت گردی جو اس نے سویلین ٹارگٹ پہ کی تھی، جو نہ صرف ICJ اسٹیچر کے مطابق، نہیں، اصل سوال یہی ہے جو سر آپ نے ابھی بتایا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کہتا ہے کہ میں ناشتہ یا لنچ پر یا ڈنر پر دونوں ممالک کو بٹھاؤں گا ایز اے میزبان، تو لیفٹ رائٹ یعنی انڈیا پاکستان بیٹھے ہوں گے، تو چائنا کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیونکہ ہم چائنا کے بغیر اس قسم کے اگر مذاکرات کرتے ہیں تو چائنا کہاں کھڑا ہوگا؟ تھوڑی دیر آپ چائنا سے دور رہ کے سوچیں نا، کیونکہ جو مذاکرات ہوں گے اس میں چائنا تو نہیں بیٹھا ہوگا نا۔ مذاکرات تو آپ کے اور انڈیا کے درمیان ہوں گے کسی بھی نیوٹرل وینیو پہ۔ چائنا نے آپ کو جو کچھ دینا تھا دے دیا، اور ابھی آگے بھی دے گا۔ J-35 بھی آ گیا ہے، J-36 اسٹیلتھ جو ہے اس کا پروٹوٹائپ بھی آ گیا ہے۔ اور چائنا نے ایک بہت بڑی بات یہ کی تھی، جب آپ کے اوپر انڈیا نے جب پہلگام کے بعد جو کچھ کر رہا تھا، چائنا نے گلوان ویلی میں صرف ایکسرسائز نہیں کی تھی بلکہ وہاں لائیو فائرنگ ایکسرسائز کی تھی، سینڈنگ اے سگنل ٹو انڈیا کہ جی ہم یہاں پہ ایسٹرن سیکٹر میں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب تھا کہ جو ایسٹرن سیکٹر میں جو انڈیا کی ایسٹرن کمانڈ ہے، اس کے جو ڈویژن ہے، وہ وہاں پہ ٹائٹ اپ رہیں گے، کیونکہ وہاں سے بعض دفعہ وہ فورسز نکال کے کشمیر میں اور اس سیکٹر میں لے کے آتے تھے۔ 7 انفینٹری ڈویژن ہے جو نادرن کمانڈ کا اسٹریٹجک ریزرو ہے، وہ وہاں سے موو کر کے آتا تھا کہ یہاں سے اس کو حملہ چملہ کرنا ہوتا تھا یا کوئی دہشت گردیاں کرنی۔ تو میرا مطلب یہ تھا کہ چائنا یہ اب آپ نے بیٹھنا ہے اپنی اسٹرینتھ کے اوپر اور بات چیت کرنی ہے اپنی اسٹرینتھ کے اوپر۔ اسٹرینتھ پر بیٹھنا تو ہے، لیکن میزبان تو امریکہ ہوگا، یعنی جو چائنا جو ہے مسئلے ہوتے ہیں یا آپ کے ملٹری مسئلے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک ملٹری اسٹرینتھ کو یوز کر کے میسج دے دیا ہے، اب اس کے اوپر بات چیت چلے گی۔ سندھ طاس معاہدے کی جہاں تک آپ نے بات کی، وہ یاد رکھیے گا، وہ اس بات چیت میں یہی کہا جائے گا کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاہدہ ہے، اس میں ورلڈ بینک بھی آربیٹریٹر ہے، تو آپ ان سے جا کے معاہدہ ڈیسائیڈ کریں۔ اب یہاں پہ 2 پوائنٹس بڑے ضروری ہیں جو پاکستان ایمفسائز کرے اور کرنا چاہیے۔ ایک تو کشمیر کا ہے، وہ ڈیسائیڈ تو نہیں ہوگا، لیکن چونکہ کشمیر، اور آپ ریوٹر پڑھ لیں، آپ BBC پڑھ لیں، آپ واشنگٹن پوسٹ پڑھ لیں، آپ نیو یارک ٹائمز کی ہیڈ لائن پڑھ لیں، سارے اخبارات یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے ٹویٹ کے بعد اور ٹرمپ نے جو کچھ کشمیر کے بعد، اس کے بعد یہ مسئلہ جو ہے پوری دنیا کی فوکس جو ہے اس طرف اورینٹیڈ ہو گئی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ یہی ایک بڑی وکٹری ہے۔ اب اس کے اوپر آپ نے 375 اور 35A پہ مذاکرات کرنے ہیں، وہ ایک دم تو اینل نہیں ہوگا، اس کے لیے مذاکرات کا دور چلے گا۔ پاکستان کو ایک اور چیز جو ایمفسائز کرنی ہے وہ ہے دہشت گردی، اور اس میں 2 پوائنٹ ہے۔ ایک یہ کہ بھارت جو ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے اس کے اندر والے فالس فلیگ آپریشن کی، ایک تو اس کے اوپر ہم نے پوری دنیا کو اپرائز کرنا ہے کہ دس ول ناٹ کنٹینیو ایز اے پالیسی، اور یہ ہمارے مذاکرات کا ایک پوائنٹ ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے
थ्रू BLA BRA, जिसके हमने फोल्डर भी जमा कराए हैं यूनाइटेड नेशन में, जिसके हमने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ APS के वाक़े के बाद भी दिए थे, जिसमें ऑडियो कॉल भी हैं, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। हमने उस चीज़ पे एम्फसाइज करना है कि भारत को रोके कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अगर करेगा तो फिर हम सीज फायर गारंटी नहीं करते, फिर अब हम भी रिटेलिएट करेंगे अगर पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाक़ा। क्योंकि आपने जिस वक्त तक इन चीज़ों को पॉइंट आउट ना किया या दुनिया के सामने ना लेके आए, तो भारत तो बार बार पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है। तो अब ये एक अच्छी जहां भी एंड हुआ है, इसका आपने जैसे अभी अमेरिकन ट्रम्प के स्टेटमेंट का जिक्र किया, आप उसके चाइना का ऊपर स्टेटमेंट जो आया कि हम पाकिस्तान के साथ हर मरहले में खड़े होंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा बड़ा पुराना दोस्त है और हमने जो उनको JF-17 थंडर और J5 J10C का जो प्रैक्टिकल तजर्बा करके दे दिया है, जो हमने CM-400 का और जो हमने PR-15 का प्रैक्टिकल लाइव फायरिंग करके जो हमने उसकी एक्यूरेसी दुनिया को बता दी है, तो चाइना की तो अब टेक्नोलॉजी जमीन से उठ के आसमान पे चली गई। चंदू के शेयर कितने 61 जी अमजद इकबाल साहब से मैं तरह ले लूँ, वो क्या कहते हैं। अमजद इकबाल साहब, आप इसके बाद के सिनेरियो को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि इंडिया भी सफारती सतह पर 7 डेलीगेशन भेज रहा है, देखिए बहुत होंगे जी। इस वक्त जो सफारतकारी के मैदान पे आप देखते हैं, तो इस वक्त स्वाय इसराइल के इंडिया के साथ कोई दूसरा मुल्क नहीं है। कोई दूसरे मुल्क का आप किसी का नाम बता दें, कोई बता दे कि कोई नहीं है। इस सारे पिछले 8-10 दिन के अंदर हम देखते हैं, स्पेशली इनके अंदर स्वाय एक इसराइल है उसके साथ। अभी जो उन्होंने, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक सफारतकार वो मिशंस भेज रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक को ताकि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें, और उसके साथ ही जैसे अभी पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर दिया, उसमें बिलावल भुट्टो भी शामिल है, मतलब सीनियर क़यादत उनकी वो बना रहे हैं कि ये पाकिस्तान भी अपने भेजेगा। अब मामला ये है कि अगली बात जो है, अब पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान शुरू से ये मुतालबा करता आ रहा है कि हम बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात करेंगे, हमने सिंतास पे भी मुज़ाकरात करने हैं तो बराबरी की बुनियाद पर बैठकर करने हैं, हमने दहशतगर्दी पे मुज़ाकरात करने हैं तो बराबरी की बुनियाद पर करने हैं। अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, हमारा मसला दहशतगर्दी का इंडिया से बड़ा है। हम तो भुगत रहे हैं पिछले कई साल से बलूचिस्तान के अंदर, हम अपने जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कुछ भी, और उसकी एक हमारे पास तो सबूत मौजूद है ना, हमारे साथ पास तो कैदी मौजूद है, उनके ऑफिशियल मौजूद है कि जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हुए, और भी है जी जी बिल्कुल, और भी पिछले दिन पकड़ा जी बिल्कुल। तो बात ये है कि हमारा तो उसमें सफारतकारी के मैदान में भी हम देखते हैं कि हमारा अपर हैंड है, हम उनके पास कोई सबूत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त तक, वो सिर्फ आप लिप सर्विस के लिए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर उसको इस केस को अच्छे तरीके से लड़ता है तो यकीनन हमारा अपर हैंड ही रहेगा। और दूसरी बात ये, देखिए सिंध ताश के ऊपर कल अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने, किसी नीचे वाले ऑफिशियल नहीं, प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इसको मुअत्तल किया जा सके। ये दो तरफा मुआहदा, ये दोनों मुल्कों की मर्जी से बैठ के इसको खत्म करना हो तब भी, इसमें कोई तरमीम करनी हो तब भी, जब तक दोनों इंडिया ने जब आपने देखा कि कश्मीर के मतलब रायशुमारी का किस जमाने का 1948 का शुरू हुआ है, तो उन्होंने 370 कर दिया ना, 35 भी कर दिया। मुआहदे इस तरह होते हैं जो अगर वो आर्बिट्रेशन है वर्ल्ड बैंक की, अब देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है कोई, वो नहीं वो कोर्ट ऑफ जस्टिस तो नहीं है, लेकिन मामला ये है कि एक मुआहदा, आलमी मुआहदा, और उसके कवानीन है ना, आलमी कवानीन बात है। आपने ये साबित कर दिया है, हमने साबित किया ना कि हम कोई कमजोर नहीं है। अगर आप यकतरफा खत्म करना चाहेंगे तो फिर हम भी उसको, अगर शिमला को खत्म करते हैं तो आप समझते हैं कि कहां पे चला जाता है ये मामला। ये पहले दिन जेलम नीलम वाला मसला हमें उठाना चाहिए कि हमने उस दिन अगर रिटेलिएट करते तो हम उनके डैम उड़ा सकते। और ये बात हुई कि उनके 2 डैम जो है वो पाकिस्तान ने के निशाने पर थे कि अगर वो करते इस तरह की शरारत तो ये किया जा सकता था यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई कुछ भी नहीं ऐसा किया। पाकिस्तान की कैपेसिटी पर तो कोई दूसरी अब राय रह नहीं गई, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन फिर भी अब आप देख सकते हैं कि इंडिया 65 के बाद 71 उसने किया था, मुसलसल उस साजिश पर रहता है, 71 तक वो पहुंच गया था। उसमें हमारी गलतियां बेशक शामिल थी, लेकिन इंडिया बजाते खुद, और खुद मोदी ने कहा था वहां जाके कि मैं भी सिपाही था, बाहर तो वो नहीं आएंगे। लेकिन इसमें ये टर्निंग पॉइंट कहाँ तक दुरुस्त है कि इस वक्त पूरी जो अब उसको मिडल ईस्ट कह दे, मुस्लिम दुनिया तो खैर मैं नहीं कहता उन्हें, क्योंकि वो इससे आगे मॉडरेट हो चुके हैं। ये जो मुल्क आज हमें छोड़ के जा चुके थे, इंडिया, अब इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की अहमियत भी खासी बेहतर है। पहली बात तो ये है कि जो हम कहते हैं कि जी के 71 का हम जिक्र करते हैं, हम और भी वाकयात का जिक्र, आप देखिए 49 में कौन गया था यूएनओ में? पाकिस्तान तो नहीं गया था,
کس کی درخواست گئی تھی؟ میں نظر گیا۔ 62 میں کس کی درخواست گئی تھی؟ کس کی اپلیکیشن گئی تھی کہ جی کہ بھائی امریکہ کے ساتھ رابطہ کس نے کیا تھا؟ 62 میں جب چائنا کی وار ہوئی تھی، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے سیاچن ہوتا ہے معاملہ، اس وقت کلنٹن کے پاس کون گیا تھا؟ پاکستان تو نہیں گیا تھا، اور آج کون گیا ہے؟ اب معاملات یہ ہے کہ ہم اپنے کیس کو شاید پوری طریقے سے اچھے طریقے سے لڑتے نہیں ہیں، ہم بتاتے نہیں اپنے لوگوں کو۔ جماعت علی شاہ جیسے غدار کو ہم نے بھیجا تو نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ اگر اتنا عرصہ پاکستان کا واٹر کمشنر رہا، اس عہدے کے اوپر تمام تر اداروں نے اس کو رکھا اس کے اوپر، تو ہم ایک پروپیگنڈے کی وجہ سے اس کو غدار تو نہیں قرار دے سکتے، نہ ہی کہہ سکتے ہیں اس طرح سے۔ وہ اپنے طور پر وہ کیس بڑے اپنے تئیں پہ وہ بڑا لڑتا رہا، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت وہ انڈیا کے اپر اینڈ تھا نا، کہ وہ بڑا طاقتور اپنے آپ کو کہہ رہا تھا۔ آج ہماری پوزیشن چینج ہے، ہم تو اس سے کوئی مرعوب نہیں ہے۔ ہم تو ابھی بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کر رہے تھے براموس کے والی، یہ پہلے دن ہم نے کہا تھا کہ ہم نے ان کی براموس کی سٹوریج کو تباہ کیا ہے، وہ مان نہیں رہے تھے۔ آج ان کی خود اپنی ان کی جو اٹامک انرجی وہ دکھا نہیں سکے، وہ ہمارا کوئی جہاز دکھا نہیں سکے، انہوں نے کہا کہ ہم نے گرایا لیکن دکھا نہیں سکے۔ مگر صاحب یہ تو میرا خیال ہے کہ معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، باقی پاور تو ہے، وہ تو سلام پیش کرتے ہیں فوج پاکستان کو، فضائیہ کو، بحریہ کو۔ لیکن انڈیا اس غلطی کا خمیازہ غالباً انڈیا کے حصے بکھرے تو نہیں ہونے جا رہے، کیونکہ آپ نے اروناچل پردیش پر تو چائنا نے قبضہ کر لیا، اس کے چائنا کے نام بھی رکھ دیے۔ وہ چائنا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور انڈیا نے بھی کہا کہ چائنا کے ساتھ اب ہماری لازمی جنگ ہونے والی ہے، اور ترکی پر ہم بم گرائیں گے اور ان پر جنگ کریں گے ان کے ساتھ۔ یعنی بکھلائے وہ لوگ، جس کا مطلب ہے کہ انڈیا کا وہ جو ایک بنا بھرم تھا، وہ یہ اس طرح مودی نے اجاڑ کے نہیں رکھ دیا۔ اقبال شاہ صاحب، آپ نے جو بات کی اور امجد صاحب نے اور بریگیڈیئر صاحب نے، دیکھیں ہم سب کامنلی ایک بات پہ تو متفق ہیں کہ پاکستان نے بڑی دانش مندی کے ساتھ دنیا کو کنونس کیا کہ ہم نہ جذباتی ہیں، نہ ہم وائلیشن چاہتے ہیں، ہم نے جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں ان کا بھرم رکھا۔ تو یہ ایک بڑا سوبر پن تھا جو ہماری قیادت کی طرف سے میسج کیا، ظاہر اس میں سب شامل تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نیگیٹو مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری کیپیسٹی ٹو ڈائیلاگ نہیں ہے، ہم چیزوں کو انگیج اور زیادہ عرصے تک انگیج نہیں رکھ سکتے۔ جیسے آپ جماعت علی شاہ صاحب کی بات کر رہے تھے، تو جماعت علی شاہ صاحب کو نیچے سے ہوم ورک کر کے کون دیتا تھا؟ کیا ایک بندے کے پاس یہ ڈسکریشن تھی کہ وہ جا کے انڈیا کے ساتھ جو مرضی معاہدہ طے کر لیتا؟ ایسا تو نہیں تھا۔ اصل میں چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے سارے جو صرف تاس میں ہماری غلطیاں تو ہیں نا، مثلا جہاں لکھا ہے ہمیں کیس ایک ہارے بھی، وجہ یہ کہ ہم نے بھی ڈیم بنانے تھے، نہیں بنائے۔ سر جتنی آبادی ہے کسی ملک میں وہ اتنا پانی استعمال کر سکتا ہے، اور دوسرا پانی اس نے پاس آن کرنا ہے۔ جی بالکل، انٹرنیشنل ٹریٹی کو دیکھنا پڑے گا نا۔ میں یہ کہتا ہوں نا، آپ کے اسکولوں میں، کالجز میں، تھنک ٹینکس میں کہیں یہ ڈبیٹ ہوتی ہے۔ دنیا میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف طریقے سے چیزوں کو انگیج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وار کی بات کرتے ہیں تو جو وار پروفیشنلز ہیں وہ بتائیں گے، اگر ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو جو ایتھک پروفیشنل ہیں وہ بتائیں گے، اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ راتوں رات ہم نے کوئی ٹیکنالوجی حاصل کی تھی کہ انڈیا کو ہم نے کاؤنٹر کیے؟ اقبال شاہ صاحب، اس میں ہمارے سالہ سال خرچ ہوئے ہیں، ہمارا پیسہ بھی خرچ ہوا ہے، ہماری ول بھی خرچ ہوئی ہے، ہمارے پروفیشنل لوگوں کی ہائیلی کیپیبلٹی اور ان کی مورلٹی بھی شامل تھی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے سالوں میں پیدا کی، اور یہ اس لیے ہو گئی کہ وہ سوسائٹی سے آئسولیشن میں رکھے ہوئے لوگ تھے۔ اگر ہم نے ان کو اس سوسائٹی میں ہی بلڈ اپ کیا ہوتا تو یہ اسی طرح انٹرنل دشمن کی طرح جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے آج دیکھیں انڈیا کے ریزرو کتنے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے انڈیا کے ریزرو $690 بلین ہیں، اور آپ کے کتنے ہیں؟ مانگے تانگے کر کے $15 بلین۔ تو کیا ہم جنگ بھی مانگ کے لڑیں گے؟ یار میں نے اس سے لڑنا، مجھے چاقو دے دیں۔ میرا خیال ہے آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ سر کیسے بدلیں گے؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمیں اپنے وہ ایمانداری سے اپنے سسٹم میں ایسا کرنا پڑے گا۔ وقفے کے بعد اس طرف آئیں گے، وہ جو آپ کے مسائل ہیں وہ تو ظاہر میں کرنے ہیں۔ جی آپ بات کریں، کیا کریں؟ ارے میں بات کر رہا تھا جو واٹر انڈس ٹریٹی ہے اس کے حوالے سے۔ دیکھیں اگر وہ اتنا برا معاہدہ ہوتا نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا اس کو سسپینڈ نہ کرتا،
पहली बात हमें इसी से अंदाजा करना चाहिए कि वो पाकिस्तान नहीं, वो तो के कहीं अयूब ना खान के वक्त कहीं, उन्नीस सौ अच्छा साठ नहीं, में आप ये देखो आप अयूब खान नहीं, उससे पहले भी आप चले जाए 47 में चले जाए, तो जो तकसीम हुई थी उसमें आपके 3 दरिया तो ऑलरेडी उधर थे ना, सिंध, अपना सतलुज, ब्यास और रावी, ये तो तीनों के जो थे ही उधर, वो अगर मुआहदे के तहत उनको दे दिए गए थे। चले हम इसके ऊपर डिबेट कर सकते सर, हैं, इसमें लेकिन वो हमारे पास उनका था ही नहीं उस वक्त भी। ये 100% पानी देना जो था ये चलो वायलेशन। ब्रिगेड सर पूछते हैं जी। ब्रिगेड साहब, ये जो जाहिर है कि हम जब फतेह हासिल होती है तो उसका खुमार ही बड़ा होता है, और फिर ये है कि ताकत जो मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके फिर ज़रा रंग भी और होते हैं, ख़ास तौर पर जंग जीतने वालों के चेहरे और तरह तमतमारे होते हैं, हारने वालों के और तरह होते हैं। मलिक साहब ने कहा कि हम इसको कंटिन्यू लंबा नहीं कभी कर सक रहे होते, हम एक वाक़या होता है इकट्ठे होते हैं, उसके बाद फिर इंडिया चूँकि दगा रहता है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। इंडिया बाकायदा तौर पर प्लानिंग से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जब तक हिंदू तवा वहाँ मौजूद है, मोदी की RSS मौजूद है, वो मसले को हल नहीं होने देंगे। तो कश्मीर का मसला तो कई दफ़ा 90% तक गया है, फिर कौन पीछे हटा? जी बिल्कुल मलिक साहब ठीक कह रहे हैं कि हमारी परसुएशन की जो कैपेसिटी है ना, वो हमारे अंदर सीरियसनेस नहीं है। कैपेसिटी तो है, हाँ, हम सीरियस नहीं है पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ों को हल करने की। हम जब सीरियस नहीं है कहते हैं तो मेरा मतलब हमारी लीडरशिप सीरियस नहीं, फोकस्ड नहीं है उन चीज़ों को देख के कि जो ज़रूरियात उस वक्त की होती है। और उसका एक बहुत बड़ी मिसाल है, मैं कोई आपको हवा में नहीं कह रहा, हमने 3 दफ़ा डोजियर जमा कराए हैं UNO में। अब UNO में डोजियर जमा करा के और उसमें तमाम ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंटेड टेप सब कुछ मौजूद है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। APS का जब वाक़या हुआ था तो वहाँ पे जो लोग उन बच्चों से, स्कूल से बच्चों को शहीद कर रहे थे, वो इन कॉन्टेक्ट थे विद इंडियन कटआउट्स, इंडियन एजेंट्स इन काबुल। वो मज़ार शरीफ पे और उसमें वो बैठे हुए थे और वहाँ पे वो सुन रहे थे और वो डायरेक्शन दे रहे थे कि अब ये कर दो, फलाने को जला दो। अंगारे उनमें से एक बंदे का नाम था जिसका हमने पूरे का पूरा रिकॉर्ड भी निकाल के दिया था, तो उसको अजीत कुमार डेविल ने किस तरह भर्ती किया था। 2-3 और लोग थे। हम ये समझते हैं कि दुनिया हमारी चाचा है या हमारी मामा है या हमारा रिश्तेदार है या UNO हमारे बाप की रिश्तेदार है। हमने वो डोजियर जमा कराए, जाके हमने रेस्टोरेंटों में खाना खाया, 4 दिन हम होटल में रहे, बस पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे पे होटलों में रहे, 7 स्टार होटल में रहे, और उसके बाद जारी दफ्तर अब यहाँ पाकिस्तान आके सो गए, भूल गए कि डोजियर वो अमेरिका हमारा कोई चाचा है, ताया जो हमारे ब्याह पे। अच्छा, ये चाचा ताया की सर ब्रिगेड से ये पिछले जो इंडिया जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, मैं तो डिसइंफॉर्मेशन कहूँगा, उन्होंने कहा जी ये जो दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमने हमला किया है तो वो तो हमने कोई बता दिया था, सेंसिटिव क्वेश्चन है, सवाल सुन लेना, कि हमें घंटा 2 पहले बता दिया था, तो इंडिया कह रहे फिर हम पर हमला ही कर दिया गया। उनका तो उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया कि हमने बता दिया था, तो किसको बताया होगा? बात ये है कि ये तो खबर ये चल रही है कि कहीं आर्मी लेवल पे बातचीत हुई है कि जी हम अटैक करेंगे और आप चुप रहिएगा। तो मस्जिद तो दहशतगर्दों का हमला नहीं हो सकता ना। हाँ जी, मस्जिद तो दहशतगर्दों का टारगेट नहीं हो सकता। मतलब मसाजिद के अंदर रात के 3 बजे कौन लोग होते हैं? चलो फजर की नमाज होती तो कुछ लोग होते। अब इसको इंडिया तो इन चीज़ों हुई को इस्तेमाल, इसी लिवरेज को इस्तेमाल करते हैं ना। अगर आप ये कहते हैं कि मस्जिद दहशतगर्द थे तो इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर जितने मंदिर हैं सब में दहशतगर्द होते हैं। इंडिया के अंदर आपको पता है कि RSS के, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, असल में इंडिया के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर ये नरेंद्र मोदी और RSS जैसी लीडरशिप है, इसका कल्चर क्या है, ये जनरेट किस तरह होती है। असल में RSS के कोई 13, 14, 15 हज़ार शाखाज हैं इंडिया के अंदर। ये बॉम्बे, दिल्ली, जम्मू, अपना कैलकाटा, जहाँ पे RSS वाले इन लोगों को ट्रेन करते हैं। फिर उन्होंने खाकी यूनिफॉर्म पहन, खाकी शॉर्ट्स पहनी होती हैं और वो हेल हिटलर वाला सलूट करते हैं, इसलिए कि RSS बनी फैशिज्म से मुतासर होके थी। अब है असल हकीकत ये है, और ये मैं आपको एक स्टडी की बात बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर बहुत सारे गुर्बत बहुत ज़्यादा है वहाँ पे,
تو لوگ اپنے ایون 6 7 8 سال کے بچوں کو جب ان کو سسٹین نہیں کر سکتے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی وہ مارکیٹ میں چھوڑ جاتا ہے، کوئی اپنا مندروں کے باہر چھوڑ جاتا ہے. اور پھر انڈیا میں بہت سارے ایسے بھی رپورٹ ہیں جہاں پہ illicit ریلیشن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی کہیں باہر کہیں اسی جگہ پہ چھوڑ جاتے ہیں، ڈمپ کر جاتے ہیں. اب وہاں پہ یہ RSS کے جتنے اپنا لوگ ہیں، ان کی جو ٹیمیں انہوں نے کانسٹیٹیوٹ کی ہیں، جو جا کے ان بچوں کو اٹھا کے لاتی ہیں اور اپنے شاخات میں لے کے آتی ہیں. وہاں وہ ان کو جس طرح آپ KG میں اس طرح پڑھاتے ہیں اور آپ ہاسٹل میں بھیجتے ہیں، اس طرح وہ ان کو ہاسٹل میں رکھتے ہیں، ان کو گرو کرتے ہیں اور پھر ان کو 7 سال 8 سال کی عمر سے وہ ٹریننگ میں ڈال دیتے ہیں جہاں پہ اسلام کے خلاف، مذہب کے خلاف، باقی اقلیتوں کے خلاف اور یہ تمام جو مذہب کا خناس ہے یہ ان کے اندر ڈالا جاتا ہے. تو آپ یہاں دیکھیے جب وہ 7 سال کا بچہ 16 17 18 سال کی عمر میں اس شاخہ سے نکلے گا، اس کا دماغ کتنا متنفر ہو. ظاہر ہے، پر آپ کا تو تجزیہ یہ ہے کہ وہ RSS جو ہے وہ ابھی طرح کی پیداوار ہے، ابھی رکیں گے نہیں. کا پتہ نہیں کہ اس کا باپ کون تھا. تو جن کے باپ کا نہیں پتا ہو، آپ کو پتا ہے ہٹلر کے باپ کا بھی نہیں پتا، تو اس نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا تھا. تو اب یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، ان پہ آپ اعتبار نہیں کر سکتے. ابھی یہ نہیں ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ کو ابھی نہیں کہہ سکتے کہ رک گئی ہے. تو شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. تو ناظرین ہم شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارا موضوع ہوگا کہ جنگ کے بعد پاکستان کے اندر امن اور سکون اور مضبوط رہنے کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور معاشی طور پر کون کون سے فیصلے کرنے ضروری ہیں. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. جی منظور ملک صاحب، جنگ کے بعد کے حالات، ملک ہمارا 24-25 کروڑ لوگوں کا ہے. اس میں جنگ کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20-25 لاکھ بچہ سکلڈ ڈاکٹر انجینئر ملک سے باہر ہے. پاکستان میں سیاسی جماعتیں نئی تحریک کا اعلان کرنے والی ہیں. ان حالات میں اس فتح جشن کے بعد حکومت کو کون کون سے سٹیپ لینے چاہیے تاکہ ملک تو تب مضبوط ہوگا، ہم خود مضبوط ہوں گے، متحد ہوں گے، اکٹھے ہوں گے. اب وہ تو مڈل ایسٹ کو چھوڑ دیں، انہوں نے تو 600 بلین مقابلہ 1200 بلین، 12 ضرب 2 2400 بلین، وہ تو مقابلہ جاری ہے پیسے دینے کا. صدر ٹرمپ بہت بڑی وصولی کر کے لے کے جا رہے ہیں. اور پاکستان کو انہوں نے تعریف کیا کہ پاکستان میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں ہمارے پاس کاکھ نہیں ہے، یہاں آ گیا تو کیا کرے گا. آپ یہ بتائیے کہ حکومت بھی اس طرف کوئی سوچ رہی ہے، کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو، یا کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں کہ آپ ملک میں انڈسٹری، آج حسن اقبال صاحب نے کہا ہے $100 بلین تک ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے. کون سی چیز کو بڑھائیں گے آپ؟ اقبال شاہ صاحب دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم اڑان پاکستان پروگرام لے کے آئیں گے. بڑی اچھی بات تھی. انہوں نے پرپوزل مانگی، فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس نے ان کو کہا کہ آپ یہ اسٹیپ لیں گے تو ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امپورٹ کی ریپلیسمنٹ بھی کرنی ہے. یعنی ہمارے ہاں جو امپورٹ ہے اس کو کرنا ہے. اس وقت امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ زیادہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری دنیا کی مائنز ہیں جن کو ہم ویلیو ایڈٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس گولڈ ہے، ہم گولڈ کو مافیا کو جو دے کے بیٹھے ہیں، تو ہمیں جو ہمارے ریسورس ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ کام کرنا تھا اس پہ. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ایسے موقع پہ کچھ سازشی گروپس ہیں ہمارے ملک میں. پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم ٹیکسیشن کے نظام کو مین ٹو مین کانٹیکٹ سے باہر نکال رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایسی پالیسی بنا کے دی کہ اب کانٹیکٹ نہیں ہے، اب میرا یرانہ ہوگا تو میں سروائیو کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اکانومی چلنی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ساتھ، اکانومی چلنی ہے آپ کی گڈ گورننس کے ساتھ، اکانومی چلنی ہے آپ کے سوشل ویلیوز کے ساتھ، تاکہ لوگ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. لیکن وجہ جو منتخب حکومت ہے کوئی بھی ہو، بجٹ تو وہی بناتی ہے، لیکن اگر منتخب حکومت پر ثابت ہو جائے کہ ان کے بیسٹ انٹرسٹ کے طور پر بجٹ بنا رہی ہے یا ایسے MOU سائن کرتی ہے یا اس قسم کی امپورٹ کرتی ہے، اقبال شاہ صاحب تو پھر کون سا ادارہ انہیں پکڑا؟ نہیں، میں یہی بات آپ سے کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں نے گورنمنٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر نے بزنس کرنا ہے تو وہ بزنس کسی وقت بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. IPPs کا حال دیکھ لیں، جو بھی آپ نکال لیں. جو دنیا میں کاروبار ترقی کرتا ہے، چاہے انڈیا کا لے لیں چاہے ٹرمپ کا لے لیں، ابھی ٹرمپ صاحب کا دورے کا لے لیں، وہ B2B ہے، یعنی بزنس مین ٹو بزنس مین ہے. گورنمنٹ صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، دونوں کو ٹیبل پہ لا رہی ہے کہ جناب اس طرح کریں. آپ مجھے بتا دیں کہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہو کہ آپ ہمارے پاس آئیں، انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کو ایسی چیز دیں گے.
ہم آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں گے, ہم آپ کو یہ دیں گے, ہم آپ کو کوئی سیل آفر ٹیکس کی نہیں. چھوٹ دیں گے, ہم آپ کو انکم ٹیکس کی چھوٹ دیں گے. کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی نہیں. اس نے کہا میرے ملک میں آؤ, انویسٹمنٹ کرو, یہاں پہ یہ ٹیکنالوجی ہے, یہاں یہ پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے, یہ فیسیلیٹیشن ہے, یہ ہمارا انفراسٹرکچر ہے, یہ ہمارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے, یہ ہماری شپنگ ہے, یہ ہماری الائڈ انڈسٹری ہے, یہ ہمارا مارکیٹنگ سکیل ہے پوری دنیا میں کہ آپ پوری دنیا میں امریکہ سے رہ کے بزنس کر سکتے ہیں. تو پاکستان کو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی گورننس کو کریڈیبل کریں. کیسے؟ سر نمبر 1 ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں, ٹیکس کو ایڈوانس سے ختم کریں, کیونکہ میں اس کی ڈاکومنٹیشن میٹ ہی نہیں کر سکتا. اقبال شاہ صاحب, آج فیڈریشن نے کہا کہ آپ نے 2025 میں جو آرڈیننس جاری کیا, کس طرح خوش فہمی میں آپ کی چیمبر بھی اور فیڈریشن سر سارے فیکٹریاں بند کرنے کو وہ تیار. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیکٹریاں بند کر رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھے گی. کیا سر یہی تو سازش ہے جو آپ باہر سے جنگ جیت کے لاتے ہیں, ہمیشہ اپنے گھر سے ہارتے ہیں. دیکھیں گھر کا بیدی لنکا ڈھائے, یہ میں نہیں کہہ رہا, صدیوں سے چل رہا ہے. ہم نے جنگ جیتی, ہم نے اپنے لوگوں کو مورلائز کیا. آپ کو یاد ہے کہ 65 میں ہم نے کہا کہ کچھ پیسے ڈالو اور ہم ایک ٹینک خریدتے ہیں. اس کے بعد 71 میں بھی ہم نے گھر سے مار کھائی. گھر سے مار کیوں کھائی ہے کہ ہم نے لوگوں کو 6 کروڑ جاب چاہیے. عمران خان صاحب سے بھی ہماری یہی بحث ہوتی تھی کہ آپ کہتے ہیں جی 2 ملین جاب دیں گے آپ, ہمیں 2 ملین نہیں چاہیے, ہمیں 6 کروڑ جاب چاہیے. 25 کروڑ کی آبادی ہے اور 25 کروڑ لوگوں میں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر دے سکتا ہے نا, حکومت وہ پرائیویٹ سیکٹر دے سکتے ہیں اگر آپ بجلی اس کو بنانے دیں. ابھی دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں پہلے آپ کہتے تھے کہ جی کیپٹک پاور لگا لیں, ہم بجلی نہیں دے سکتے. اب لوگوں نے بلینز آف ڈالر لگا کے کیپٹک پاور بنائے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہم اس کو گیس نہیں دیں گے, ہم اس کو بند کریں گے, شٹ ڈاؤن کریں گے کیونکہ سرکار کے پاس بجلی فالتو ہے. پھر آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں مینڈیٹری ہے, یعنی آپ اپنی بجلی بیچنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اس کو. نہیں, میں ہاں آپ دیکھ رہے ہیں میری فیکٹری ہے, اگر وہ کیپٹک پاور پہ چل رہی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کے ٹیکسیشن کا سسٹم ایسا ہے کہ اقبال شاہ صاحب یہاں کوئی کریڈیبل نہیں ہے. اور جب میں کریڈیبل ہی نہیں ہوں, جب میں باعزت ہی نہیں ہوں, تو کون آدمی آگے دنیا سے میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرے گا اس حالات میں جب FBR میرے اکاؤنٹ فریز کر سکتا ہے, جب وہ میرا اور آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہو اس کی پرواہ نہیں کر سکتا, جب وہ میری پراپرٹی آکشن کر سکتا ہے, ایک نوٹس دے اس کی ویلیو ہو نہ ہو. پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ ان کے جو بات کرنے کا طریقہ ہے اس کو کہاں پہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ریونیو پہ FBR کی ریکوری اس وقت اپ ڈیٹ ہے کیونکہ وہ سر وہ 1200 ارب کا شارٹ فال ہے اس وقت آپ کے پاس. تو پھر ان کو 170 آپ نے اکنامک پالیسی کیسے دے دی؟ سر آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کی کون سی اکنامک پالیسی تھی کہ اس میں 1200 ارب آپ نے آنا تھا. آپ تو ایڈوانس لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, اس کے اوپر آپ گاڑیاں لے لیتے ہیں, آپ کر لیتے ہیں. ایسے کیسے ہو گیا؟ چلو خیر, اب آپ جلدی سے اس پر ہی نوٹ دے دیں. سیاسی جو اسٹیبلٹی ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا. یقیناً جب تک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی بھی چیز پراپر طریقے سے نہیں چل سکتی. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت بڑا بنا کے جب کریں گے تو پھر اس سے بھی غیر یقینی صورتحال پیدا آتی ہے. لیکن بات ابھی جو ملک صاحب نے کی بڑی خوبصورت ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن ان کی ایک بات پہ میں ضرور دیکھیں پاکستان کے ریزروز $15 بلین, انہوں نے کہا مانگے تانگے کدھر, اور انڈیا کے 680 غالباً 690 ٹھیک ہے 690 ہیں. یہ فرق کیوں ہے جبکہ آپ کی اکانومی کا سائز, آپ کی دیکھیے آپ کی اکانومی کا سائز ہے $350 ارب, ٹھیک ہے, تو اس میں سے آپ 18 ٹریلین کا 18 ٹریلین روپیز کا بجٹ جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جو ابھی جتنا یہ کاروباری طبقے کے حوالے سے انہوں نے بڑی ترجمانی بڑی اچھی کی ملک صاحب نے, لیکن ایک کلچر ہے کہ ہمارے یہاں پہ ٹیکس نہیں لوگ دینا چاہتے. اگر ہم 350 بلین کی اکانومی سے اگر 18 ٹریلین کا روپیز کا ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتے, مجھے وہ پروڈیوسر کہہ رہا ہے آپ سیاسی سوال کر لیتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جشن کے بعد کیا امید رکھتے ہیں کہ جو سیاستدان اس وقت اقتدار میں ہیں وہ جوش ان کو کافی ہے اس وقت, اپنے مخالفین کے لیے وہ راستہ کھولیں گے یا کھولنا چاہیے؟ تو آپ کی پولیٹیکل ڈسکنیکٹیوٹی رہے گی. یہ جو یوفیریا ہے یہ تھوڑے دنوں میں لوگ پھر اس کو جب کنفرنٹیشن میں پڑیں گے تو اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے. آئی پرسنلی فیل کیونکہ پاکستان کے یہاں یادداشت بھی بڑی شارٹ ہے, ہم اگلی طرف چل پڑتے ہیں. تو ہمیں یہ جو اسٹرینتھ ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے پولیٹیکل یونٹی کے لیے اور پولیٹیکل اسٹرینتھ کے لیے. اور دنیا اسی طرح چیزیں چلتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایک سیئنگ ہے
کہ ایوری کرائسس ہیز این اپرچونٹی. تو یہ جو کرائسس کے اندر جو اپرچونٹی آپ کو ملی ہے نا، اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. عقل کریں، سوچیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلیں. اور جو اب آپ یہ کہیں کہ جی آپ کہیں گے جی آپ ساتھ چلیں گے، پی ٹی آئی کو الگ رکھ کر چلیں گے، ان کے لوگوں کو پکڑتے رہیں گے یا کرتے رہیں گے، تو آپ یقین کیجئے یہاں پہ پھر حالات جو ہیں وہ اچھا ایسے جشن میں بھی جشن میں جو مثلا لوگ ریلیاں نکال رہے تھے اس میں بھی ہم نے ایسے کچھ لوگوں کو ڈرے ہوئے دیکھا کہ وہ کچھ لوگوں نے شرکت تو کی لیکن اپنا جھنڈا نہیں اٹھا سکے. یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ہر پاکستان میں آج ایک بات ثابت ہوگی نا اقبال شاہ صاحب کہ پاکستان کا ہر بندہ جو ہے وہ محب وطن، ڈیڈیکیٹڈ، ڈیووٹڈ اور ایک بہت بڑی گریٹ سیکنڈ لائن فورس ہے. اب اس فورس کو آپ نے کیش کروانا ہے. اس میں عام آدمی بھی ہے، انٹلیکچوئل بھی ہیں، میڈیا، ہر بندہ شامل ہے بلا تفریق امتیاز. تو ہم نے اس کو اپنی ایک اسٹرینتھ بنانا ہے، اور وہ اسٹرینتھ اسی وقت بنے گی جب لوگوں کو انصاف ہوتا نظر آئے گا، جب لوگوں کو پولیٹیکل جسٹس ہوتا نظر آئے گا، جب لوگوں کو اس کے اندر تفریق نہیں نظر آئے گی، جب کوئی ایلیٹزم کا سسٹم نظر نہیں آئے گا. جب تک وہ نہیں نظر آئے گا تو یاد رکھیے گا پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈس ایلوژن ہو جاتی ہیں اور ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں. ہمیں انہیں ڈس ایلوژن اور ڈائلیوٹ نہیں ہونے دینا، ان کو اسٹرینتھ کے طور پہ استعمال کرنا ہے. تو آپ دیکھیے گا پاکستان جو ہے اس اپرچونٹی کو، اس کرائسس پہ جو اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے اس کو کتنے اچھے طریقے سے اپنی اسٹرینتھ کے لیے اور سولیڈیرٹی کے لیے استعمال کرنا. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے تھے، جس طرح اکثر ہم آخر میں ضرور کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں. تو آئندہ پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.